اپنی زبان میں مہارتیں کہوں گا۔ 5 مہارتیں اہل منطق ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر دانشور میں ہونا ضروری ہے۔ ہر اس انسان میں اگر وہ کسی مملکت کا حاکم ہے تو یہ 5 مہارتیں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اگر وہ پیشوا ہے، قائد ہے، لیڈر ہے، کسی معاشرے کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے تو یہ 5 مہارتیں اس کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلی مہارت وہ کہتے ہیں برہان، کہ اس کو دلیل قائم کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، اور وہ باقاعدہ اس کو پڑھاتے ہیں دلیل، اور پورا علم سکھاتے ہیں اہل منطق کہ کس طرح اپنے موقف کے اوپر انسان کو دلیل قائم کرنا چاہیے۔ اور دوسری جو سند سکھاتے ہیں وہ جدال ہے، جدل یعنی مناظرہ، کہ اگر آپ کو کسی حریف سے مقابل سے پالا پڑا ہے، آپ کے موقف کی اور آپ کے نظریے کی تائید نہیں کرتا، تو اس کے نظریے کو آپ نے اس کی غلطیاں ثابت کرنی ہے یا اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اپنی بات کو کس طرح اس کے سامنے آپ نے ثابت کرنا ہے۔ یہ ہماری اردو میں مناظرہ کہتے ہیں، لیکن مجادلہ ہے، اصل اس کا علمی نام مجادلہ ہے۔ مناظرہ لڑنے کو نہیں کہتے، مجادلہ ہے لڑنا، بات چیت میں لڑنا یا ہاتھا پائی سے لڑنا مجادلہ نہیں ہے، لیکن گفتگو میں لڑائی یہ مجادلہ کہلاتا ہے۔ مناظرہ نظریے کے تبادلہ کو کہتے ہیں، ایک نظریہ آپ کا ہے، ایک نظریہ دوسرے کا ہے، یہ نظریے آپس میں ملتے جلتے بھی ہوں تو ان کو مناظرہ کہتے ہیں۔ نظریوں کا تبادلہ مناظرہ ہوتا ہے، اور اختلافی رائے رکھ کر بات کرنا یہ مجادلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی حکمران کے اندر بھی یہ قوت ہونی چاہیے، جج کے اندر بھی یہ قوت ہونی چاہیے، لیڈر کے اندر، ہر میدان کے پیشوا کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ علوم تھے جو وہ انہی لوگوں کو پڑھاتے تھے جنہوں نے کل کو انسانیت کی رہنمائی کی زمام سنبھالنی ہے۔ یہ ملازمت کے علوم نہیں تھے، بلکہ قیادت کرنے کے علوم تھے جو پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو۔ جیسے افلاطون ارسطو کو پڑھاتے تھے تو یہ چیزیں انہوں نے ان کو سکھائی ہوئی تھیں۔ اور ان میں سے ایک شعر ہے۔ شعر ہماری اردو زبان میں نظم کے مترادف بن گیا ہے۔ نظم الگ چیز ہے، شعر الگ چیز ہے۔ شعر کے لیے وزن ہونا، قافیہ ہونا، ردیف ہونا ضروری نہیں ہے۔ شعر میں تخیل کو شعر کہتے ہیں، وہ نثر میں پڑھیں یا نظم میں پڑھیں آپ۔ جب آپ تخیلاتی گفتگو کرتے ہیں جس میں حقائق بیان نہیں کر رہے آپ، بلکہ آپ کسی حقیقت کو تخیل کا لباس پہنا کر اور اس کو خیالی موضوع بنا کر پیش کرتے ہیں تو یہ شعر کہلاتا ہے۔ یہ اور ایک سنت یا ایک مہارت خطابہ ہے، خطابت۔ چونکہ قائدین کو، لیڈرز کو کیوں ضرورت ہے خطابت کی؟ عوام کو کسی بات کے سمجھانے کا طریقہ خطابت کہلاتا ہے، یعنی مطمئن کر دینے والی گفتگو، قانع کر دینے والی گفتگو، تسلی کر دینے والی گفتگو، جس میں عالمانہ دلیلیں نہیں ہوتی خطابت کے اندر، اور حکماء جیسی استدلال اور قیاسات نہیں ہوتے، اصطلاحات نہیں ہوتی۔ بالکل عوام الناس کو، عوام الناس کے متعلقہ موضوع کے بارے میں قانع کنندہ گفتگو انسان پیش کرے، اس کو خطابت کہتے تھے۔ اور یہ وہ ضروری سمجھتے تھے کہ ہر دانشور، ہر پیشوا، ہر لیڈر، ہر اس کو سکھائیں، تاکہ جب وہ جائے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اپنی صلاحیتوں کو پیش کرے اور اپنی خدمات پیش کرے تو یہ مہارتیں اس کے اندر ہونا ضروری تھی۔ اور خطابت ان میں سے، ان تمام مہارتوں میں سے سب سے زیادہ جس نے عروج پایا ہے وہ خطابت ہے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مثلا مذہب کو ہی دیکھ لیں آپ، تو لوگ فقہاء کے دین پر نہیں ہیں، خطباء کے دین پر ہیں۔ سیاست میں دیکھیں تو سیاست کے جو دانشور ہیں ان کی بات، ان کا نظریہ کسی کو نہیں معلوم کہ سیاست کے اسکالر کیا کہتے ہیں۔ اگر بات چلتی ہے تو سیاست کے خطیبوں کی بات چلتی ہے۔ اسی طرح سماجی موضوعات میں بھی، یعنی خطیب وہ انسان ہے جو عوام تک اپنی بات پہنچانے کا ڈھنگ رکھتا ہے، جس کو ادب آتا ہے، جس کو قانون آتا ہے، جس کو طریقہ آتا ہے اپنی بات اپنے سامعین تک، اپنے ناظرین تک اور اپنے پیروکاروں تک پہنچا سکے۔ اور یہ ایک ہنر ہے، فن ہے۔ یہ ہنر بہت ہی گہرا مقصد رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ ہنر فطری ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں، مثلا کئی افراد ایسے ہیں انہیں خطابت کا شوق بھی ہوگا، لیکن میرے خیال میں
اویس ربانی جیسے بڑے پائے کے خطیب بھی انہیں خطیب نہیں بنا سکتے، چونکہ ان کے اندر وہ قابلیت پیدائشی طور پر نہیں ہے۔ یہ بڑی محنت کر کے بھی ان کو بولنا سکھائیں، ان کو خطابت سکھائیں تو نہیں سکھا سکتے۔ اس کے بجائے ایک بچہ ہے جس نے نہیں کہیں سیکھا، صرف سنتا رہا ہے، کسی سے خطابت سنتا رہے، ذوق ہے اس کے اندر، سن کے اس کے اندر یہ قابلیت بڑھ گئی ہے، یہ ہنر نکھر گیا ہے۔ اب وہ ربانی صاحب جیسے استاد کے زیر سایہ جب آتا ہے تو وہ اس کے ہنر کو نکھار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک الہی دین ہے، عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔